کیا کوئی شخص اپنے بھائی کی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی پوری زندگی، اپنی شادی اور کئی سال داؤ پر لگا سکتا ہے؟ ہم مطلب ہم سب غصے میں آ کر بدلہ لینے کا سوچتے ہیں، لیکن ایک ایسا منصوبہ بنانا جو سالوں پر محیط ہو، یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ دیکھیں، یہ عام غصے والی بات نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ بالکل۔ زیادہ تر لوگ فوری رد عمل دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنے لمبے عرصے تک اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، اسے ایک مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ جی، اور شطرنج کے کھلاڑی کی طرح ہر چال سوچ سمجھ کر چلنا، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی ذہن کی نشانی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اور طویل مدتی انتقامی منصوبہ۔ جی، یہ تفصیلات ہمیں انتقام کے معمار یعنی دی آرکیٹیکٹ آف ریونج کے عنوان سے اقتباسات سے ملی ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھنا ہے کہ کیسے ایک شخص رمیش نے قدم بقدم ایک پوری سازش تیار کی۔ اور یہ سمجھنا کہ اس نے ہر قدم پر انسانی نفسیات کو کیسے استعمال کیا، مطلب لوگوں کے جذبات، ان کی انا اور ان کے فیصلوں کو اپنے مقصد کے لیے کیسے استعمال کیا۔ صحیح۔ یہ کہانی بدلے سے زیادہ ایک نفسیاتی جنگ کی ہے۔ تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کہانی کا آغاز تو بہت معصومانہ ہے، ایک محبت کی کہانی سے۔ راجیش اور کومل ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جی، لیکن کومل کا خاندان ذات پات کی وجہ سے اس رشتے کے خلاف تھا۔ یہاں تک تو یہ ایک عام کہانی لگتی ہے نا؟ ہاں، لیکن پھر ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد کومل کے والد حیران کن طور پر خود رشتہ لے کر راجیش کے گھر آ جاتے ہیں۔ اچھا۔ راجیش کے والد، جو اپنے بیٹے کی خوشی چاہتے تھے، فوراً ہاں کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مگر اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کومل کے والد جب یہ خبر لے کر اپنے خاندان کے پاس واپس جاتے ہیں تو ان کا پورا خاندان، ان کے بھائی سب اس رشتے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ صرف ایک خاندان کا انکار نہیں تھا، یہ ایک عوامی بے عزتی بن گئی۔ اور یہیں پر راجیش کے بڑے بھائی رمیش کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ انکار اس کے لیے ذاتی توہین کیسے بن گیا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اگر خاندان نے شروع میں ہی منع کر دیا تھا تو وہ ایک نجی معاملہ تھا۔ صحیح۔ لیکن جب کومل کے والد نے خود آ کر رشتہ مانگا اور پھر ان کے خاندان نے انکار کیا تو یہ ایک عوامی تماشا بن گیا۔ رمیش کے لیے یہ اب راجیش کی محبت کا معاملہ نہیں رہا تھا۔ اچھا۔ اس کی انا پر چوٹ لگی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو مسترد کر کے انہوں نے ہماری عزت پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا۔ جی، یہ وہ لمحہ تھا جب بدلے کی آگ بھڑکی اور رمیش نے اس جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا۔ اچھا، تو اس کے اندر غصے کا ایک طوفان چل رہا ہے۔ وہ بنگلور میں کام کرتا ہے، گاؤں سے بہت دور، تو وہ بے بس محسوس کر رہا ہوگا۔ یقیناً۔ وہ اس صورتحال میں خود کو واپس کیسے داخل کرتا ہے تاکہ بدلہ لے سکے؟ ایک انتقام کا معمار اپنی پہلی چال کیا چلتا ہے؟ وہ وہی کرتا ہے جو سب سے غیر متوقع ہو۔ وہ غصے میں لڑنے نہیں جاتا، وہ خاموشی سے اپنا جال بچھاتا ہے۔ کیسے؟ وہ اسی علاقے کے ایک شادی کروانے والے سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے لیے رشتہ چاہیے۔ اپنے لیے؟ جی، اپنے لیے، اور رشتہ بھی اسی خاندان میں چاہیے جس نے اس کے بھائی کو ٹھکرایا تھا۔ یہ اس کی پہلی چال تھی، دشمن کے قلعے میں داخل ہونے کی تیاری۔ اور قسمت دیکھیں، اسے اسی خاندان میں نہاریکا نامی لڑکی کا رشتہ مل بھی جاتا ہے، شادی طے ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں وہ ایک بہت عجیب کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ اس شادی پر بے تحاشا پیسہ خرچ کرتا ہے، اتنی دھوم دھام سے کہ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف دکھاوا تھا یا اس کے پیچھے بھی کوئی گہری سوچ تھی؟ یہ صرف دکھاوا نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا۔ نفسیاتی حملہ؟ جی، اسے آپ سٹیٹس انجیکشن کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس خاندان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا تھا کہ جس خاندان کو تم حقیر سمجھ کر ٹھکرا رہے ہو، اس کی مالی اور سماجی حیثیت تم سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا۔ یہ طاقت کا ایک خاموش مظاہرہ تھا جس کا مقصد ان کے فیصلے پر انہیں شرمندہ کرنا اور مستقبل کے لیے اپنی حیثیت کو بلند کرنا تھا۔ یہ قلعے کا دروازہ توڑنے جیسا تھا۔
تو قلعے میں داخلہ ہو گیا، لیکن اب اسے قلعے کے اندر ایک وفادار ساتھی کی ضرورت تھی جو انجانے میں اس کا کام کرے۔ یعنی اس کی اپنی بیوی۔ جی، وہ نہاریکا کا اعتماد کیسے جیتتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آخر میں وہ اسی اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا۔ یہاں اس کے منصوبے کا دوسرا اور شاید سب سے زیادہ صبر آزما مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ اگلے 5 سے 6 مہینے تک وہ ایک مثالی شوہر اور داماد کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ نہاریکا کو بے پناہ محبت، عزت اور تحفے دیتا ہے۔ وہ اسے ہر طرح سے خوش رکھتا ہے۔ اور اس کا مقصد صرف نہاریکا کو خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنانا تھا۔ بالکل، وہ یہاں ایک نفسیاتی اصول پر کام کر رہا تھا جسے کوگنیٹو ڈسنینس کہتے ہیں۔ یعنی علمی تضاد؟ جی، اس نے نہاریکا کے ذریعے اس کے گھر والوں کے ذہن میں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک ایسی مثبت اور شاندار تصویر بنائی جو حقیقت کی طرح لگے۔ ایک ایسی سچائی تخلیق کر رہا تھا۔ ایک ایسی سچائی جو بعد میں جب وہ اپنی اصلیت دکھائے گا تو ان کے لیے ناقابل یقین حد تک الجھن پیدا کرے گی۔ ان کا دماغ یہ تسلیم ہی نہیں کر پائے گا کہ اتنا اچھا انسان اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہی الجھن ان سے غلط فیصلے کروائے گی۔ بالکل۔ اور اس کا منصوبہ کامیاب بھی ہوا۔ نہاریکا جب بھی اپنے میکے جاتی، اپنے سسرال اور خاص طور پر رمیش کی تعریفوں کے پل باندھ دیتی۔ اس نے انجانے میں رمیش کے لیے وہ کام کر دیا جو رمیش خود کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہی خاندان، وہی لوگ جو راجیش کے رشتے سے انکاری تھے، اب خود اس رشتے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بڑا بھائی اتنا شاندار ہے تو چھوٹے بھائی سے رشتہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ جی، رمیش نے ان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ اصل مقصد تو پورا ہو گیا، بھائی کی شادی ہو رہی ہے، خاندان راضی ہو گیا ہے، زیادہ تر لوگ شاید یہیں رک جاتے۔ ہاں شاید۔ لیکن رمیش کے لیے یہ تو صرف ہاف ٹائم تھا۔ انتقام تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اس تعلق کو مکمل طور پر ختم نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہیں پر ہمیں ایک اور اصول نظر آتا ہے، ایگزٹ ڈریون ریونج، یعنی فرار پر مبنی انتقام۔ اچھا۔ زیادہ تر لوگ صرف حملہ کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ رمیش کی ذہانت صرف جال بچھانے میں نہیں تھی، بلکہ شروع سے ہی اس جال سے باہر نکلنے کا راستہ بنانے میں بھی تھی۔ اس کا مقصد صرف جیتنا نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ جیت کر صاف بچ نکلنا تھا، اور رشتہ توڑنے کا کام بھی مخالف فریق سے ہی کروانا تھا۔ تو اب دوسرا مقصد شروع ہوتا ہے، اس خاندان سے جان چھڑانا۔ راجیش اور کومل کی شادی ہوتی ہے، لیکن اس بار کوئی دھوم دھام نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ جان بوجھ کر اس شادی کو بہت سادہ رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک غیر زبانی پیغام تھا۔ کیا مطلب؟ یہ ایک طرح کی سوشل ڈی ویلیویشن تھی۔ پہلی شادی پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے اس نے اپنی حیثیت دکھائی۔ دوسری شادی کو سادہ رکھ کر اس نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ یہ تضاد ان کے ذہنوں میں مزید الجھن پیدا کرنے کے لیے تھا۔ جی بالکل۔ یہاں سے کہانی کا رخ بہت تاریخ ہونے لگتا ہے۔ اس دوران نہاریکا کے 2 مسکیریج ہو جاتے ہیں، جو ایک حقیقی سانحہ ہے۔ بہت بڑا سانحہ۔ لیکن رمیش اسے اپنے منصوبے کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ سوچنا بھی کتنا سرد مہری والا کام ہے۔ یہ اس کی شخصیت کے سب سے خطرناک پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک عام انسان دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، لیکن رمیش جیسی ذہنیت والے لوگ دوسروں کے دکھ کو استعمال کرتے ہیں۔ جی، وہ دوسروں کے دکھ اور کمزوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے سب سے بڑے دکھ کو اپنے منصوبے کی سیڑھی بنا لیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے لیے انسانی جذبات کی کوئی قدر نہیں تھی۔ سب کچھ ایک کھیل تھا۔ وہ نہاریکا کو 6 مہینے کے لیے بنگلور بلا لیتا ہے، اور یہاں وہ ایک نیا ڈرامہ شروع کرتا ہے، اپنی شخصیت کو 180 ڈگری پر بدلنے کا ڈرامہ۔ وہ نہاریکا کے سامنے نشہ کرنے کی اداکاری شروع کرتا ہے، لیکن بہت ہوشیاری سے، تاکہ یہ حقیقت لگے۔ مثال کے طور پر، ایک دن وہ جان بوجھ کر اپنے بیگ میں بیئر کی بوتل رکھ لیتا ہے تاکہ نہاریکا اسے دیکھ لے۔ یہ ایک ٹھوس ثبوت تھا جو وہ خود نہاریکا کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ وہ صرف کہانیاں نہیں بنا رہا تھا، وہ ثبوت بنا رہا تھا۔ اور بات صرف نشے تک نہیں رہتی، وہ اپنے دوستوں کو بھی اس سازش میں شامل کر لیتا ہے۔ جی، وہ ان سے کہتا ہے کہ رات کو آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤ اور میرا نام لے کر بلاؤ، تاکہ نہاریکا کو شک ہو کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ منصوبہ بندی ہے۔ کیا یہ منصوبہ الٹا نہیں پڑ سکتا تھا اگر کوئی دوست گڑبڑ کر دیتا؟ اچھا سوال ہے، لیکن رمیش جیسے لوگ ہر چیز پر قابو رکھتے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کو واضح ہدایات دی تھی۔ نہاریکا سے بات مت کرنا، صرف دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔
جی، اس نے ایک بیانیے کا جال یعنی نیریٹو ٹریپ تیار کیا۔ اس نے نہاریکا کو کچھ نہیں کہا، اس نے صرف ایسے حالات پیدا کیے کہ نہاریکا خود ان نتیجوں پر پہنچی جو وہ اسے پہنچانا چاہتا تھا۔ یعنی اس کے ذہن میں تصویر مکمل ہو گئی۔ میرا شوہر شرابی ہے اور اس کے دوسری عورتوں سے تعلقات ہیں۔ بالکل۔ تو اب سارا گراؤنڈ ورک تیار ہو چکا ہے۔ نہاریکا شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ خاموش ہے، وہ ایک طوفان میں گھری ہوئی ہے۔ رمیش کو آخری دھماکہ کیسے کرنا ہے؟ وہ بنگلور سے واپسی پر بھی بہت احتیاط کرتا ہے۔ وہ نہاریکا کے ساتھ فلائٹ سے گھر آتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن گھر پہنچ کر وہ آخری وار کی تیاری کرتا ہے۔ وہ 4 دن تک نہاریکا سے الگ سوتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی اذیت تھی۔ آخری حملے سے پہلے ماحول میں تناؤ پیدا کرنا۔ جی۔ اور پھر وہ دن آتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں کچن میں ہوتی ہیں اور نہاریکا وہیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ رمیش وہاں آتا ہے، نہاریکا سے کہتا ہے جاؤ تم کھانا بناؤ، اور پھر سب کے سامنے اسے ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ 1 منٹ، اس نے اپنی ماں کے سامنے اسے تھپڑ مارا؟ یہ تو ناقابل یقین حد تک سرد مہری ہے۔ یہ صرف ایک تھپڑ نہیں تھا، یہ اس کے پورے منصوبے کا کلائمیکس تھا۔ وقت اور مقام کا انتخاب انتہائی اہم تھا۔ اپنی ماں کے سامنے تھپڑ مار کر اس نے نہاریکا کو نہ صرف جسمانی تکلیف پہنچائی بلکہ اسے سماجی اور جذباتی طور پر بھی مکمل طور پر توڑ دیا۔ اس نے نہاریکا کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اس نے اسے ایک سادہ طاقتور کہانی دی جو وہ اپنے گھر والوں کو سنا سکتی تھی۔ اس نے مجھے سب کے سامنے مارا، اور نتیجہ بالکل وہی نکلا جو وہ چاہتا تھا۔ نہاریکا روتے ہوئے فوراً اپنے میکے چلی گئی اور وہاں جا کر وہ پوری کہانی سنا دی جو رمیش نے پچھلے 6 مہینوں میں اس کے ذہن میں تیار کی تھی۔ کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ اس کے پاس رات کو لڑکیاں آتی ہیں اور آج اس نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ اب یہ صرف الزامات نہیں تھے، یہ ایک مکمل سچی لگنے والی کہانی تھی جس کے پیچھے رمیش کے بنائے ہوئے ثبوت بھی تھے۔ بات اتنی بگڑ گئی کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ رمیش نے کامیابی سے دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت کی ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی تھی۔ آخر کار پنچایت بلائی جاتی ہے اور یہاں رمیش اپنی اداکاری کا آخری اور سب سے شاندار مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ تو ستم ظریفی ہے۔ آخر میں وہ خود معصوم بن جاتا ہے۔ یہ اس کی چال کا سب سے ذہین حصہ تھا۔ اس نے پنچایت میں ایسا ڈرامہ کیا جیسے وہ نہاریکا سے بہت پیار کرتا ہے اور رشتہ بچانا چاہتا ہے۔ ایک دکھی اور مظلوم شوہر جی بن کر کھڑا ہو گیا۔ نہاریکا کے گھر والے اس کی چال سمجھ ہی نہیں پائے۔ ان کے غصے اور انا نے انہیں اندھا کر دیا۔ انہیں لگا کہ رمیش بچنا چاہتا ہے تو انہوں نے اسے سزا دینے کے لیے طلاق پر زور دیا۔ تو اس نے طلاق بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں کروائی جن سے وہ بدلہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنے مخالفین کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا۔ بالکل، وہ خود صاف بچ نکلا۔ اس کا منصوبہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا۔ اور اس سب کے بعد رمیش نے کیا کیا؟ کہانی کا اختتام بتاتا ہے کہ طلاق کے بعد اس نے سکون سے ایک آئس کریم کھائی۔ اور اس رات وہ برسوں بعد چین کی نیند سویا۔ جی، اس کے اندر ایک مسکراہٹ تھی کہ جان چھوٹی ان لوگوں سے، بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انا پر لگی چوٹ انسان کو کس حد تک لے جا سکتی ہے۔ رمیش نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے صبر، وقت اور انسانی نفسیات کو ہتھیار بنا کر ایک ایسی جنگ لڑی جس میں ہر شخص، بشمول اس کی اپنی بیوی، جی، اس کے کھیل کا ایک مہرہ تھا۔ یہ غصے کی نہیں بلکہ سرد دماغ سے کی گئی منصوبہ بندی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو